اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کی کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں، عدت کے مسائل اور کچھ اور نصیحتیں فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر جو وحی کے ذریعے جو کچھ پیغامات دیے، اس میں انسانوں کے لیے روشنی ہے۔ انسان اگر ان پر عمل کرتا ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں اگر انسان اللہ کے قوانین کے اوپر چلتا ہے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے ہدایت کا نور دے دیتا ہے، اور ان کے زندگی میں نور آ جاتا ہے۔ ان کے تمام فیصلے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں، اور اسی میں انسان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو طلاق کو اگر ہم اس روشنی میں دیکھیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں شوہر اور بیوی کو ہر طرح سے سمجھایا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ یہ اہم رشتہ ہے، اور اس کے لیے انسان جو ہے وہ اللہ کا تقوی کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، اور ہر طرح سے کوشش کرے کہ گھر کا ماحول اچھا رہے، آپس میں ایک دینی ماحول ہو، پیار محبت کا ماحول ہو، جس میں انسان اپنے بچوں کی پرورش بھی کرے تو وہ بھی اچھے انسان بنیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح سے کوشش کے باوجود ایک رشتے کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں شوہر اور بیوی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بیزار ہوتے ہیں، اور پھر صرف اس لیے الگ نہیں ہو رہے ہوتے کہ ان کے ساتھ ہمارے دنیا کے فائدے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ وقت گزار کے شوہر اور بیوی نے اپنے لیے جو کچھ اس دنیا میں بنایا ہوتا ہے، رشتے ناطے بنائے ہوتے ہیں، جو بھی مالی قوت ہوتی ہے ان کے پاس، جو گھر ہوتا ہے، جو کچھ بھی اب ان کے رشتے دوستیاں ہوتی ہیں، دوست احباب ہوتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ گھر کا ماحول تو جہنم بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان کو ایسی فکریں ہوتی ہے کہ ہم اگر اس رشتے کو توڑیں گے تو پھر ہماری دنیا کے جو فائدے ہم نے بنا کے رکھے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے۔ اور پھر ایک اور بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس طرح سے ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں تو انسان اندر سے یہ چیز انسان کو توڑ دیتی ہے کہ جس انسان سے میرا محبت کا رشتہ تھا، اس انسان سے مجھے اتنی تکلیف کیوں مجھے مل رہی ہے اس انسان سے۔ تو ان حالات میں طلاق جو ہے وہ انسان کے لیے، جب انسان اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکتا، جس حالت میں رہ کر پھر انسان ایسے میں برائی کے راستے بھی کھلتے ہیں، دوسروں کی طرف انسان شوہر اور بیوی کی نظریں دوسرے مرد اور عورتوں کی طرف جانے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری اللہ کے حدود کو توڑنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایسے حالت ہو جاتی ہے کہ انسان ایک ساتھ رہ کر نباہ نہیں کر سکتا، اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کر سکتا، اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو ایسے میں پھر طلاق دیتے وقت انسان ان چیزوں سے نہ ڈرے کہ میرا کیا ہوگا اگر طلاق ہوئی تو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دونوں کو غنا دے گا، دونوں کو، شوہر اور بیوی دونوں کو الگ ہونے کے بعد اگر وہ تقوی کرنے والے ہوں گے، اگر اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو اچھی زندگی دے گا، ایک دوسرے سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ تو اس سلسلے میں کچھ اصول ہیں، اگر انسان ان کو یاد رکھے ایسے حالات میں تو آسانی ہو جائے گی، اس مشکل وقت سے انسان جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خود غرضی ہے، جو اللہ نے خود بتا دیا کہ انسانوں کے دلوں میں خود غرضی ہے۔ شح جو ہوتا ہے، بخل، دل کا بخل جو ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں انسان بخل کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ مگر اس کو جب بتا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اپنے نفس کے شح سے، اپنے اس نفس کی خود غرضی سے خود کو بچا لے گا تو وہ پھر وہ کامیاب ہوگا۔ تو لیکن ہر کوئی اس چیز پر قادر نہیں ہوتا، کچھ لوگوں میں برداشت ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی دل کی خود غرضی کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کی خود غرضی پر قابو کرے، اور وہ اس وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ سوچ لے
کہ کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا ہے. اگر میرا ایسے شخص سے، ایسے بندے سے میرا واسطہ ہے جو کہ اپنے اس خود غرضی پر قابو نہیں کر رہا، تو یہ اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا معاملہ ہے. مگر انسان اس غم میں ٹوٹ نہ جائے کہ کیسے ہوا ایسے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اس حد تک کیسے گر سکتا ہے یہ انسان، کہ یہ غم جو ہے انسان کو توڑ دیتا ہے. غم کبھی بھی ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. غموں سے انسان کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس میں ہمت نہیں رہتی. تو انسان پھر ایسے میں حوصلہ رکھے اور خود کو یہ سمجھائے کہ وہ جو انسان میرے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا. اگر آج یہ انسان انسانیت سے ہٹ رہا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ میں اللہ پر توکل کروں اور میں اس کے غم میں اپنے آپ کو نہ ختم کر دوں. دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ رازق صرف اللہ ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. تو اگر میرے دنیا کے فائدے اس شخص کے ساتھ بندھے ہوئے، اس عورت کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ میرے فائدے بندھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں ایسے حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں کہ ایک جہنم کی طرح سے گھر کا ماحول ہے، اور نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں سکون سے، نہ اللہ کے قوانین پر عمل کر سکتے ہیں، تو پھر انسان صرف رزق کے ڈر سے اس رشتے میں رہنے کے بجائے یہ سوچے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی مجھے غنی کر دے گا، اللہ پر میں توکل کروں تو اللہ میری تمام ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. پھر ایک چیز یہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے تمام مشکلات و تکلیفوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی کو جنت کہہ کر ہمیں نہیں دیا ہے کہ اس دنیا میں رہو تم جنت، یہ تمہارے لیے جنت ہے. دنیا کی زندگی جو ہے وہ جنت نہیں ہے، دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے. تو غم، تکلیف، پریشانی، کمی، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی ہمارے ساتھ، لیکن انسان اگر خوشی میں شکر گزار بنے اللہ کا، اور غم میں اللہ کی طرح صبر کر کے اللہ سے اچھی امید رکھے، اور اس غم میں اپنے آپ کو اللہ کا اسی طرح پابند رکھے جب خوشی میں رکھتا ہے. انسان ہر حال میں اللہ کے حکم کے پابندی کرے، اللہ کا فرما بردار بنے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرے، تو انشاءاللہ کوئی مشکل، کوئی غم، کوئی تکلیف ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا انسان جو تقویٰ کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی مشکل میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ. اگر انسان مومن بن کے اللہ کا فرما بردار بن کے رہے گا تو دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور آخرت میں تو ایسے انسانوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنائے، اور زندگی کی مشکلات میں ہم غم سے نہ ٹوٹ جائیں، بلکہ اللہ سے اچھی امید کریں انشاءاللہ.